السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کینیا میں شادی کے دن باپ بیٹی کے منہ پر کیوں تھوکتا ہے؟ افریقہ میں شادی والے دن ساس اپنے داماد کو مرغا بنا کر اسے کیوں مارتی ہے؟ رومانیہ میں عین رخصتی والے دن دلہن کو کیوں اغوا کیا جاتا ہے؟ اور وہ کون سا ملک ہے جہاں لڑکی شادی سے قبل 2 بچوں کو جنم دیتی ہے؟ دنیا بھر کی حیران کن شادی کی رسومات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کوریا کے بارے میں۔ کوریا میں آپ کو کسی کی شادی کا دعوت نامہ مل جائے تو جناب جانے سے پہلے آپ پیسوں کا لفافہ ضرور ہاتھ میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ نہ تو پیسوں کے بغیر آپ کو شادی کے حال میں داخلہ ملے گا اور نہ ہی کھانا۔ ہے نا حیران ہونے والی بات؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ در حقیقت کوریا میں ہونے والی شادیاں سب سے کم دورانیہ کی شادیاں ہوتی ہیں، جن میں شادی کی رسم صرف آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل کی جاتی ہے، جس میں دلہا دلہن اپنے مذہبی پیشوا کی موجودگی میں یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں گے شادی کو نبھانے کی اور مل بانٹ کر رہنے کی، جھوٹ، دھوکہ اور فریب نہیں دیں گے۔ اس عہد وفا کے بعد شادی کے کاغذات پر دستخط کیے جاتے ہیں اور پھر دلہا اپنی دلہن کو ہار پہناتا ہے یا پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے اور ساتھ ہی کوئی تحفہ جو اس کی مرضی ہو۔ پھر ویڈنگ ڈانس یعنی شادی کا روایتی رقص ہوتا ہے۔ اسی دوران ان کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ دلچسپ امر تو یہ ہے کہ شادی اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے۔ دیر سے آنے والوں کو شادی کی رسومات دیکھنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس رسم کے بعد نوبیاہتا جوڑا سٹیج سے اتر جاتا ہے۔ اب آپ کو ہال میں داخل ہونے کے لیے جو ٹکٹ یعنی ویڈنگ کارڈ ملا تھا، اس کو آپ کھانے سے قبل وہاں موجود عملے کو دکھانا ہوتا ہے، جس پر وہ آپ کو کھانے کا ٹوکن دیتے ہیں، اور پھر آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کے دوران کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ کھانے کی میز پر سارے کھانے پہلے سے رکھے ہوتے ہیں، کسی کو اٹھ کر کھانا لانے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر آپ کھانا ضائع کر دیں یا بچا دیں تو اس پر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اس لیے جس کو جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا ہی کھانا وہ پلیٹ میں نکالتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی حیران کن ہے کہ کورین افراد شادی ہال میں داخلے کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں، مگر نوبیاہتا جوڑے کو کوئی تحفہ نہیں دیا جاتا۔ کوریا میں یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی آفس کولیگ یا دوست کی شادی میں جا رہے ہیں تو ٹکٹ $50 کا، اور رشتہ داروں اور قریبی خاص دوستوں کی شادی میں جا رہے ہیں تو ٹکٹ $100 کا یا اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے۔ اس کو وصول کرنے کے لیے باقاعدہ الگ سے میز پر قریبی رشتہ دار اور دوست بیٹھتے ہیں، جن پر 2 نگران بھی لگائے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی چوری نہ کر لے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ دراصل یہ ٹکٹ کے پیسے ہی شرکت کرنے والوں کی جانب سے دلہا دلہن کے لیے تحفہ ہے۔ شادی کے بعد جب دلہا دلہن گھر جاتے ہیں تو جس گھر میں دلہن قدم رکھتی ہے وہ گھر دلہا کی ملکیت ہوتا ہے، جس میں تمام سامان دلہن کے گھر والے ڈالتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جہیز دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں افریقہ کی جانب۔ براعظم افریقہ رسومات کے حوالے سے نہایت منفرد اور انوکھا علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ افریقہ کے ایک علاقے میں شادی والے دن ساس اپنے داماد کو مرغا بنا کر اس کے ٹخنوں پر ڈنڈے مارتی ہے تاکہ داماد کے صبر کو آزمایا جا سکے۔ اسی طرح ایک افریقی قبیلہ شادی کے قابل ہو جانے والے نوجوانوں کے ساتھ ایک تکلیف دہ رسم منعقد کرتا ہے۔ ان نوجوانوں کے ہاتھ ایک ایسے بیگ یا لفافے میں بند کر دیے جاتے ہیں جس میں سرخ چونٹیاں ہوتی ہیں۔ ان چونٹیوں کا ڈنگ نہایت خطرناک ہوتا ہے اور نوجوانوں کو یہ ڈنگ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو نوجوان تڑپ کر لفافے سے ہاتھ نکال لے اسے شادی کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح ایک افریقی قبیلے میں لڑکے کے لیے لازم ہے کہ وہ شادی سے قبل 12 سے 15 گائے پالے اور پھر ایک دن ان تمام گایوں پر گوبر مل کر پھر انہیں لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کو پھلانگے۔ اگر اس دوران وہ گر پڑا تو اس کی شادی کا پروگرام منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ رسومات افریقی خواتین کے لیے بھی ہیں۔ ایک افریقی قبیلے کی خواتین کے لیے لازمی ہے کہ شادی سے قبل وہ اپنے دانتوں کو کلہاڑے سے نوکیلے کروائیں، اس کے بغیر ان کی شادی ہونا ناممکن ہے۔ یہ رسومات واقعی دنگ کر دینے والی ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم معاشروں میں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہیں، لیکن کینیا کے قبائل میں رخصتی کے وقت بیٹی سے ایسا بیہودہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔
ان قبائل کی پرانی روایت ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کا باپ بیٹی کے منہ پر تھوکتا ہے۔ اس حرکت کا مقصد نفرت کا اظہار نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دلہن نظر بد سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے ممالک میں کئی اور ایسی ہی دلچسپ و عجیب رسومات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سویڈن میں شادی کی یہ عجیب و غریب رسم پائی جاتی ہے کہ اگر تقریب کے دوران دلہا یا دلہن میں سے کوئی ایک کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو دوسرے کے بوسے لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دلہا اٹھ جائے تو دلہا کے دوست دلہن کے بوسے لیتے ہیں، اور اگر دلہن اٹھ جائے تو دلہن کی سہیلیاں دلہے کے بوسے لیتی ہیں۔ اسی طرح جرمنی کی ایک رسم کے مطابق دلہا اور دلہن مل کر درخت کے تنے کو کاٹتے ہیں۔ یہ رسم تمام مہمانوں کے سامنے ادا کی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دلہا اور دلہن مل کر زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، شاید آپ کو معلوم نہ ہو مگر رومانیہ میں دلہن کے اغوا کی رسم پائی جاتی ہے۔ اس رسم میں قریبی دوست اور عزیز دلہن کو جھوٹ موٹ اغوا کر لیتے ہیں، لیکن اسے بازیاب کروانے کے لیے دلہے کو بھاری تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ فلپائنی روایات کے مطابق شادی سے قبل دلہا اور دلہن کو اکٹھے گھر گھر جا کر مہمانوں کو شادی کی دعوت دینا پڑتی ہے۔ اگر کسی کو دلہا دلہن خود گھر آ کر دعوت نہ دیں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور شادی میں شرکت نہیں کرتے۔ جرمنی میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمان اپنے ساتھ چینی کے نئے برتن لاتے ہیں، جنہیں شادی کی تقریب کے دوران توڑا جاتا ہے۔ بعد میں دلہا اور دلہن ٹوٹے ہوئے برتنوں کا سارا ملبہ اور کرچیاں اٹھا کر صفائی کا کام کرتے ہیں۔ سوڈان کے نیرو قبیلے میں شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک لڑکی شادی سے قبل 2 بچے پیدا نہ کر دے۔ اگر وہ ایک ہی بچے کو جنم دے اور اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو تو شادی کو نامکمل سمجھا جاتا ہے اور دلہے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اسی طرح انڈونیشیا میں دلہا اور دلہن کو 3 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ ایک دلچسپ رسم معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو بھی ہے، کیونکہ اس دوران دلہا اور دلہن کو 3 دن تک باتھ روم استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، جو کہ واقعی حیران کن ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جاپانی دلہن رسم کے طور پر ایک موقع پر سفید رنگ کا لباس استعمال کرتی ہے۔ اس رسم میں دلہن سر سے لے کر پاؤں تک سفید رنگ میں ملبوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ دلہن نے میک اپ بھی سفید رنگ کا کر رکھا ہوتا ہے۔ اس موقع پر پہنے جانے والے خاص لباس کے ساتھ ایک بڑی اور مخصوص ٹوپی بھی پہنی جاتی ہے جسے سنوکشی کہا جاتا ہے۔ جاپانیوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹوپی حسد کرنے والے شخص سے دلہن کو بچاتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ ایسی ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔